اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے سورہ ناس کا ابتدائی ترجمہ کرنا سکھاؤں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے لفظ قل ہے۔ قل میں اردو مفہوم قول یعنی کہنا ہے۔ پھر اردو میں ہم تعویذ کا لفظ بولتے ہیں جس میں بنیادی فہم پناہ ہے، اس لیے اعوذ میں بنیادی فہم پناہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر لفظ رب ہے جو اسی شکل میں اردو میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد الناس ہے جیسے عوام الناس۔ پھر لفظ ملک ہے جو اردو میں بادشاہ کا فہم رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم کلمے میں لا الہ پڑھتے ہیں۔ حرف من کا ترجمہ ہوگا سے، جیسے اردو لفظ من جانب، جانب سے۔ پھر شر اردو میں موجود ہے جیسے شرارتی۔ پھر الوسواس میں اردو لفظ وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں خناس سما گیا ہے یعنی شیطان۔ پھر حرف الذی کا ترجمہ ہوگا جو، اور حرف سی کا ترجمہ ہوگا میں، جیسے فی الحقیقت، حقیقت میں۔ سینے کو جسم میں آگے ہونے کی وجہ سے صدر کہتے ہیں جس کی جمع صدور ہے۔ پھر لفظ الجنہ جمع ہے جن کی، یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سوائے الذی کے تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ و حروف سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 6551 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قل، اعوذ، یوسوس کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤن یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ۔ جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ چونکہ اعوذ کے شروع میں الف ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا میں پناہ مانگتا ہوں، اور یوسوس کے شروع میں یا ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شروع کے الف کے فوراً بعد یا آخری حرف پر اگر ساکن ہو تو اب یہ حکم بن جائے گا، جیسے ادخل تو داخل ہو۔ اسی طرح دیکھیں کہ قل کے شروع میں الف کی علامت تو نہیں ہے، لیکن دوسرے حرف لام پر ساکن کی علامت ہے جس کی وجہ سے یہ حکم بن گیا، اور اس کا ترجمہ ہوگا تو کہہ دے۔ لیکن چونکہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا آپ فرما دیں۔ اسی طرح لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا اور دخلو وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب، اور یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی میرا رب۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ تیرا یا تمہارا ہوگا، جیسے ربوں کا تیرا رب اور ربکم تمہارا رب۔ پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہ اس کا رب، ربہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ ناظرین، اب آئیں
ہم علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے مشترک مفہومی ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے ملک کی، انسانوں کے الہ کی، وسوسہ انداز کے شر سے جو خناس ہے، وہ جو انسانوں کے صدور میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنات اور انسانوں میں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ناظرین، اسی طرح آپ کسی بھی آیت کا ترجمہ بآسانی کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔